بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں. جو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، اس کا ٹاپک پچھلے تینوں لیکچرز میں آپ سن ہی چکے ہوں گے کہ سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کی تفصیل ہے. اور پھر پچھلے دونوں لیکچرز میں آپ نے دیکھا، جو دوسرے اور تیسرے لیکچر میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک باقاعدہ اس زندگی میں آپ کو ایک پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دیا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم، پھر اسی طرح عاد، سمود، مدین، اور پھر فرعون کی، اور پھر بنی اسرائیل پہ پریکٹیکلی ایویڈنس کر کے دیا کہ جو 75,000 سے لے کے آج تک کا پیریڈ ہے، ان سب میں یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ پچھلے لیکچر میں آپ سن ہی چکے ہیں پوری ڈیٹیل میں. تو ہمارا لیکچر 171 آیت تک ہوا تھا، تو یہ اس میں پوری ڈیٹیل آپ سن ہی چکے ہیں. اگر نہیں سنا تو پلیز آپ پہلے سن لیجئے اسے. اور پھر اس کے بعد اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، ان سب کی ٹریننگ کو اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل سے ٹاپک یہ لے کے اس کو پورا ارشاد فرمایا کہ جناب جو ایمان لے آئے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. تو اس کی تفصیل آپ کو اب آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں. تو دیکھیے 171 تک تو ہم پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچر میں، اور بنی اسرائیل کی ہسٹری کو بھی دیکھ لیا. آج ہم 172 سے شروع کرتے ہیں. تو پہلے مختصراً تلاوت کرتا ہوں، پھر ترجمہ عرض کرتا ہوں، باقی آپ تلاوت آپ کیجیے گا پلیز مزید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. انشاءاللہ بھائی ارادہ ہے کہ ابھی انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہی عربی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، تو اس کی ہم ایک ٹریننگ کریں گے. اس کے لیکچر سے ہی آپ کو اور بکس کے ذریعے آپ خود پریکٹس کریں گے تو آپ کو عربی بھی اتنی آ جائے گی کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آئے گی عربی میں بات. پھر آپ ڈائریکٹ عربی ہی میں ہی پڑھیے گا. اب اس وقت ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً من بعدهم وَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ترجمہ: اے رسول، انہیں وہ وقت بھی یاد دلا دیجئے جب آپ کے رب نے بنی آدم کے پیچھے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا دیا. ان سے پوچھا تھا کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ قیامت کے دن آپ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنی یہ وجہ نہ پیش کر سکیں کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو اس کی اولاد بنے. پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیات کی تفصیل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں پر کنفرم ہو جائے، اور جو لوگ شک اور دیگر برائیوں
سے رجوع کر سکیں. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی جس وقت آپ کی اصل شخصیت، آپ کی پرسنالٹی کہ جو بالکل سافٹ ویئر جیسی شکل میں ہوگی، اندازہ یہ ظاہر ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، بتایا ہاں جی آپ بتائیے، تو سب نے کنفرم کیا کہ آپ ہمارا اللہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اب آپ کا امتحان ہونا ہے، تب لے جا کے آپ نے ہمیں دیا تاکہ ہمیں یہ نہ ہو غلطی. اچھا آپ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ہارڈ ویئر ہمیں مل گیا، جسم مل گیا، تب لے جا کے ہم اب غلط حرکتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پورا ایکسپلین کر کے بتا دیا کہ آپ کے ہاں یہ غلطیاں ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے، اور یہ شرک نہیں کرنا. اور لیکن شرک ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا کے، یا جو ایتھسٹ ہیں تو وہ پوری اس کائنات کوئی خدا سمجھ لیتے، خدا کہتے نہیں ہیں لیکن اس کی طاقت کو وہ یہی سمجھتے ہیں. اور جو مشرکین ہیں تو وہ دوسروں کو یعنی انسانوں کو ہی وہ اپنا خدا نہ کہیں، تو پھر ان کو اوتار یا داتا یا کچھ اس نوعیت کا جو ٹائٹل یا ولی کہہ کے، اور کہ اللہ کا دوست ہے اور بس جی طاقت انہی کے پاس ہے، اور انہی سے دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں یہ غلطی ہم سب کے ہاں آپ کو نظر آئے گی انسانوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایکسپلین کیا تاکہ ہمیں اپنی غلطیاں پتہ چل جائے. باقی کرنا ہم نے، ہم جانے شرک کو اختیار کر لیں یا ایتھیزم کو کر لیں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. رزلٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، کرنا آپ نے. تب دیکھیے آگے پڑھ لیجیے. ارشاد ہوا اے رسول آپ وہ تاریخ بھی انہیں سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات یعنی تورات، زبور، انجیل، قرآن میں عطا فرمائی ہیں، مگر وہ گمراہ لیڈرز ان سے نکل بھاگے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا تھا. اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کی لالچ کا ہی ہو کر رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا. چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ آپ اس پر پتھر اٹھائیں، جب بھی وہ زبان نکالے رکھتا ہے، اور چھوڑ دیں تب بھی زبان نکالے رکھتا ہے. یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. چنانچہ یہ تاریخ سنا دیجئے تاکہ یہ سوچ سکیں. کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اور آپ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں. حقیقت یہ کہ جن لوگ کی نیت درست ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جنہیں اس کی بری نیت ہو تو گمراہی میں پھینکنے دیتا اور وہی ناکام ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں ہم سب کا فائنل رزلٹ یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں جو فرمائے سب کا ایک ہی حکم ہے، اور اس کو جو بھی اگنور کر کے شیطان میں جانا چاہے تو ٹھیک ہے بھائی وہ جائے. رزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے، اور پورا ایویڈنس، ہسٹوریکل ایویڈنس بھی مل گیا، سائنٹیفکلی ایویڈنس بھی آپ کو مل گیا. فیصلہ آپ نے اور میں نے خود کرنا. اب مزید ارشاد ہوا جنات اور انسانوں میں بہت بری نیت والے لوگوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کر دیا. ان کے دل ہیں کہ جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کے کان بھی ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یقیناً وہی ہیں جو بالکل غافل ہیں. اہل ایمان آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اچھے نام ہی ہیں. چنانچہ آپ اس رب کی انہی اچھے ناموں سے پکار کریں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اس رب کے ناموں میں بحث اختیار کر رہے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان قریب پا لیں گے. یاد رکھیے کہ سب یکساں نہیں ہیں. ہمارے پیدا کیے ہوئے لوگوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور اس کے مطابق فیصلے کرتا رہا ہے. اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ وہاں سے لے جا رہے ہیں جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہوگی. اس وقت میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اس لیے کہ میرا پلان بڑا مضبوط ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پلان ہے آپ کی زندگی پہ،
تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب پھر فائنل رزلٹ تو جہنم میں آنا ہے، تو جو چاہتے ہیں تو وہ سلیکٹ کر لیں. یہ میری اپنی سلیکشن ہے، میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں، آپ کو بھی یہی سلیکشن پوری اویلیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کے اچھے نام پہ ہی فوکس کیجیے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ بحث کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو چھوڑیں، جو بھی اچھے نام ہے وہ اللہ ہی کے تو وہ اب کریں. تو وہ ہے معاملہ. لیکن آپ کو لیڈرز آپ کو گمراہ کرتے جائیں گے، کیونکہ وہی شیطان کے مرید اور ان کے چیلے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی جہنم میں پہنچنے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھی بن سکیں. تو مقصد صرف یہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پورا تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جناب غلطیاں یہ ہیں. تو جناب فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا. ہم مزید فرمایا اب یہ توحید آخرت کی دعوت میں جتنے سوالات تھے ان کے جواب بھی بتا دیجئے. کیا انہوں نے یہ ترجمہ ہے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ انہی قوم کے ساتھی رسول اللہ کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو ایک کھلم کھلا وارننگ کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے زمین اور آسمانوں کی سلطنت پر اور ان سب چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کی ہے کبھی نگاہ نہیں کی کہ ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بیکار نہیں بنائی، اور نہیں سوچا کہ کہیں ان کا ٹائم قریب آیا چاہتا ہے، یہ ٹائم پورا ہو گیا تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لا سکیں گے. حقیقت یہ کہ ان کی نیت کے مطابق جنہیں اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینکنے دے ان کے لیے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہو سکتا، انہیں وہ ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے اندر آپ کی میسج جن لوگوں تک پہنچ رہا تھا تو بہت سے لوگ غلط آئیڈیاز اور وہ لے کے وہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی جو پھر گمراہی کو اختیار کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا اس کو، اور جس کی نیت درست ہے تو اس کو ہدایت آ جاتی ہے. اور آپ خود آپ دیکھ لیں کہ اس پوری کائنات میں زمین آسمان کا کنٹرول کیسے ہو رہا ہے. اس کنٹرول سے ہی اتنا ایویڈنس ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کو بنایا اور وہی کرے گا، اور وہ کوئی بیکار نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. مزید ارشاد ہوا اے رسول وہ آپ سے قیامت کے بارے میں مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ ٹائم کب آئے گا. اب فرما دیجئے کہ اس کا علم تو میرے ربی کے پاس ہے، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کر دے گا. زمین اور آسمان اس سے بوجھل ہو رہی ہے، وہ آپ پر قیامت آ جائے گی تو اچانک ہی آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. اے رسول آپ فرما دیجئے کہ اس پر قیامت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی. آپ مزید فرما دیجئے کہ آپ مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ کے علم و اختیار میں ہے. میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اسے جو اللہ تعالیٰ چاہے. مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت بڑا پروفٹ ہی جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک وارننگ کرنے اور خوشخبری سنانے والا ہی ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہے. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کویشچن کیے گئے تو وہ آیا کہ جی یہ ٹائم کب آئے گا قیامت کا، یا اس دنیا میں جو صدا کی وارننگ دی گئی تو ہماری کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کا ٹائم طے نہیں ہے آپ کے لیے، وہ اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جی آپ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو جی آپ کو یہ بینیفٹ اور یہ کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ اگر مجھے اتنا غیب کا علم دیتا تو میں تو اپنا ہی سارا پروفٹ فائدہ کر لیتا اور جو مستقبل میں جو نقصان ہونا اسے بچ جاتا. لیکن نہیں ہو سکتا. مجھے صرف اللہ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی وارننگ اور اللہ تعالیٰ کی ویلکم تو یہ پہنچانے کی ہمیں رسپانسبلٹی اتنا ہی کر سکتا ہوں میں. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے
بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، تو پھر اور آپ سوچنے اور بات کے جتنے بھی بزرگ جتنے بھی نیک لوگ گزرے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ میرا آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، وہ بس اپنی نیکی کر کے جو بینیفٹ لینا ہے تو وہ لے لیں گے جنت میں، یا جو غلطی کی تو اس کی سزا وہ لے لیں گے وہ تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمارا کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون ولی اللہ ہے یا کون کوئی بہت نیک یا داتا یا کچھ ہے، وہ نہیں ہم کر سکتے، وہ جانے اللہ جانے، وہ ان کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ ہم مزید ارشاد ہوا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کو جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پا سکے۔ پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے خاتون سے ازدواجی تعلق کر لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل، ایک آپ کی پریگننسی رہ گئی، چنانچہ اسے لیے پھرتی رہی۔ پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، اگر آپ نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم ضرور آپ کے شکر گزاروں میں سے رہیں گے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح صحت اولاد عطا فرما دی تو اس رب کی عنایت کر دی تو وہ دوسروں کو اس رب کے پارٹنر ایجاد کرنے لگے۔ حالانکہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان آئیڈیاز سے جنہیں یہ شریک ایجاد کرتے ہیں۔ کیا وہ ان کو شریک بنا رہے ہیں کہ جو کسی چیز کو پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کی رہنمائی کے لیے پکاریں گے بھی تو وہ آپ کے پیچھے نہ آئیں گے۔ آپ انہیں پکاریں یا خاموش رہیں، آپ کے لیے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی ایگزامپل ایسے سی کی کہ جن کے جو اللہ تعالیٰ سے بڑے شکر کی دعا کر رہے کہ ایک اچھا اولاد آئے، لیکن جب آتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد شرک کے آئیڈیاز کو اس کی ایک وہ پروپیگنڈا کرتے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے جو یہ حرکت کرتے ہوتے تھے، تو انہی کی مثال تھی۔ تو سیم آپ دیکھیں تو آپ کو آج بھی مسلمانوں میں اور اسی طرح جیوز اور کرسچنس میں بھی اور دیگر اور قوموں میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو آپ کو اسی قسم کے آئیڈیاز دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو بتایا کہ ہمیں ان سے بچنا ہے، بس یہ بات ہے اور کچھ نہیں۔ پھر مزید ارشاد ہوا، آپ کے اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں پکار لیتے ہیں وہ محض بندے ہی ہوتے ہیں جس طرح آپ بھی بندے ہیں، چنانچہ انہیں پکار کر دیکھ لیجئے ذرا، انہیں چاہیے تو وہ آپ کا جواب دے اگر آپ سچے ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ پکڑتے ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے ہیں، کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ اے رسول، چیلنج کے طور پہ آپ فرما دیجئے، آپ اپنے سب شریکوں کو بلا لیجئے، پھر میرے خلاف سازشیں بھی کر لیجئے، مجھے ہرگز مہلت نہ دے دیجئے گا۔ میرا مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب قرآن اتاری ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے برخلاف جنہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ بھی اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں رہنمائی کے لیے پکاریں، وہ آپ کی بات نہ سن سکیں گے۔ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی مشرکانہ جو آئیڈیاز ہیں، اس میں بتایا کہ جناب آپ وہ جن بت یا جس قبر پہ جا کے پوجا کر رہے ہیں، جن سے اور پوجا نہیں کر رہے تو صرف ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ خود چیک کر لیں کہ وہ آپ کے کوشچن کا آنسر کوئی دے سکتا ہے؟ کیا ان کے پاؤں ہوتے ہیں یا ہاتھ ہوتے ہیں یا آنکھیں ہوتی ہیں یا کان ہوتے ہیں جسے وہ سن سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جتنے بھی نیک بزرگ جو ان کے خیال میں تھے یا ہمارے خیال میں بھی جو نیک بزرگ تھے، وہ فوت ہوئے، وہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، معاملہ ختم، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر بتا دیا۔ باقی جناب ہماری مرضی، ہم چاہیں تو پھر بھی انہی قبر کو یا اس مزار کو یا اس بزرگ کو کی پوجا کرنا چاہیں، ان سے دعائیں کرنا چاہیں تو کریں بھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی بتا دیا یہ ہونا، تو مرضی ہماری ہے، فیصلہ
ہم نے کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی ٹریننگ کی، اور صحابہ کرام بھی دعوت پہنچا رہے تھے کئی قبیلوں میں جا کے، ان کی بھی ٹریننگ کر دی کہ بھائی ایسے کیجیے گا، یہ نہ کیجیے گا۔ فرمایا اس کا ترجمہ ہے، ان کے ماننے والوں کو اب اور کیا سمجھایا جائے، اس لیے رسول آپ درگزر کیجیے، نیکی کی تلقین کرتے رہے اور ان جاہلوں سے دور رہیے۔ اس کے باوجود اگر آپ کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف سے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیجیے، اس لیے کہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتے ہیں، انہیں جب شیطان کی کوئی آئیڈیا لاحق ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے رب کا دھیان کرتے ہیں اور دفتن ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف ان جاہلوں کی بھائی شیاطین گمراہی میں کھینچے چلے آتے ہیں، پھر اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر جو لوگ بھی اہل ایمان نیک لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، آپ پر رسپانسبلٹی صرف اتنی ہے، درگزر کیجئے، یعنی آپ اللہ کا میسج پہنچائیں، کوئی بدتمیزی کرے اگنور کر دیں، نیکی کی بس تلقین کریں، اور جو جاہل لوگ کے جو آپ کے دشمن بننا چاہ رہے ہیں ان سے دور ہو جائیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، دور ہو جائیں، بس یہی آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جو اکساہٹ، جو آئیڈیا آپ کے دماغ میں آئے گا، تو جو بھی آیا آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے تو آپ فوراً اس پہ کر لیا کریں فاستعذ باللہ، اللہ سے مدد مانگ لیجئے، جس کا عام طور پہ ہم کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کر لیں جان چھوٹ جائے سے۔ کہ یہ آئیڈیاز آپ کو آتے رہیں گے، آپ کو بھی آئیں گے، مجھے بھی آئیں گے، یہ نیک آدمیوں پہ یہ آتے ہیں اور برے آدمیوں پہ بھی آتے ہیں، لیکن برے لوگ اسی گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، اسی طرف ہی، یعنی شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں وہ جانے ان کا کام۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے جو غلط آئیڈیا آیا اس کو اگنور کر کے، بلکہ اس پہ دلیل لے کے اس کو نیگیٹو کرا کے ڈیلیٹ کرائیں اسے، یہ کریں اپنا کام، بس ہمارا یہی کام ہے۔ نیکی جو قرآن میں آپ نے پڑھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سنی پڑھی، بس اسی کو آپ اپنے بھائیوں، دوستوں، بہنوں وہاں تک پہنچا دیں، بس یہی آپ کی رسپانسبلٹی اتنی ہے، یہی آپ کا سکوپ ہے، بس دیٹس اٹ۔ اب مزید ارشاد ہوا، اے رسول، ان کے مطالبے پر آپ ان لوگوں کے سامنے جب کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لی؟ اب فرما دیجئے کہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں جو ہدایت اور رحمت ان کے لیے ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ اس لیے جب یہ قرآن سنایا جائے تو اس کی توجہ سے سن لیا کریں اور خاموش رہیے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ تو جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی آتا تھا کہ جی آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ پہ کوئی نشانی کیا، کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی معجزہ، کوئی جناب اس قسم کے آپ کوئی کرامت یہ ہمیں کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی آپ نے کچھ نہیں دکھانا، آپ نے بس صرف قرآن ہی کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مین معجزہ قرآن ہی تھا کہ اتنی کلیئر زبان میں تھی کہ ہر آدمی کو سمجھ آ جاتا تھا کیا درست ہے کیا غلط ہے۔ اس کے بعد پھر مزید فرمایا کہ یہ کریں کہ اے رب کو صبح اور شام یاد کیا کریں، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بولنے میں ہلکی آواز سے، تاکہ آپ ان لوگوں میں نہ ہو سکیں جو غفلت میں پڑے ہوئے، کہ آپ صبح شام اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اور یہ ہلکی آواز میں ہی کریں، یعنی اتنی آواز میں نہ کریں ورنہ ہوگا کیا کہ اگلا آپ کو آ کے تنگ کرے گا، تو نہ کریں۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، یہ سجدہ والی آیت ہے، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جس میں سجدے کا کچھ حکم آیا ہے، تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اسی وقت آیت پڑھ کے، اس جملے کو پڑھ کے اسی وقت سجدہ کر لیتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز میں بھی آپ کے امام صاحب یہ آیت آئے تو وہ بھی سجدہ پہلے کر لیتے تھے۔ تو پلیز آپ بھی ابھی کر لیجئے، پلیز، میں اب اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور سجدہ بھی کرتا ہوں، آپ بھی کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین عند ربک لا
یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. اللہ اکبر. سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی. اللہ اکبر. اب ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ کہ جو فرشتے آپ کے رب کے حضور میں وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں. تو جناب یہی ہمیں کرنا ہے، آئندہ ابھی بھی سجدہ کریں اور آگے بھی کرتے جائیں. جہاں بھی قرآن میں سجدے کا جہاں پہ بھی آتا ہے معاملہ تو وہاں پہ سجدہ کر لیا کریں. اب یہاں پہ آ کے یہ صورت مکمل ہوتی ہے. جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیں. اور اس کے بعد پھر مدنی صورتیں جس میں سورۃ الانفال اور پھر سورہ توبہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے فائنل رزلٹ سورہ توبہ میں. تو آپ نے اگر نہیں سنا تو پلیز سن لیں، اس کا لنک حاضر ہے. اور اس کے ساتھ پھر ہم اگلا لیکچر جو ہے وہ شروع کریں گے، وہ پھر نمبر 10 جو صورت ہے 10 11 12 13 14 آنورڈ اس کی ہم اسٹڈی کریں گے. تو جو بھی سوال ہیں ای میل کر لیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.